کریں گے اسلام آباد کا، جہاں پر اس وقت مریم اورنگزیب میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہی ہیں۔ اسسٹنس بھیجی گئی ہے جے آئی ٹی کی طرف سے دوسرے ممالک میں، ان کے ساتھ کوئی دستاویز جس کو ویریفائی کرانے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ دستاویز ساتھ نہیں رکھے گئے تھے۔ یہ مذاق جو پاکستان کے اندر 70 سال سے وزیر اعظموں کے ساتھ منتخب کے ساتھ ہوتا آیا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، اور پاکستان کی عوام جس کو ووٹ دیتی ہے اس شخص کی بھی اسی ووٹ کی طرح عزت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بند دروازوں کے پیچھے جے آئی ٹی بنے اس وزیر اعظم کے خلاف، اور بات کیس کیا ہو کہ اپنے اثاثوں سے زیادہ انکم جو ہے اس کے اوپر کیس بنایا گیا ہے، اور وہ شخص جو اس کے والد اس وقت بزنس کرتے تھے جس وقت وہ سیاست میں ہی نہیں تھا، ان کی آپ فیکٹری کو نیشنلائز کرتے ہیں، اس قابل تھی تو وہ نیشنلائز ہوئی، اور آپ پوچھتے ان سے ہیں، اور جو دستاویز جعلی دستاویز عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں اپنے گھر کے متعلق جمع کراتے ہیں، اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں، اس کے اوپر کوئی جواب طلبی نہیں۔ کورٹ کے اندر جعلی دستاویز جمع کرائے جاتے ہیں اپنے گھر کے متعلق، اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں، اس کے بارے میں کوئی نوٹس نہیں۔ یہ روایت ختم ہونی چاہیے۔ زرداری صاحب، نیب کورٹ کے اندر زرداری صاحب کا جو جتنا بھی دستاویزات ہیں ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، وہ گم ہو جاتے ہیں۔ مشرف صاحب کو آزادی دے دی جاتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سیکیورٹی پوری نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ جس شخص نے پاکستان کا آئین توڑا، جس شخص نے پاکستان کے آئین کی پامالی کی، اس شخص سے کوئی سوال نہیں، اس شخص کے اوپر کوئی نوٹس نہیں۔ 3 لاڈلے اور ایک شخص جس نے، آپ لوگ جس کا کہہ، میں نے نہیں ذکر کیا ان پروجیکٹس کا، آپ لوگوں نے جو چترال سے آئے ہیں، آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ یہ 4 ساڑھے 4-5 سال کے اندر حکومت کی کارکردگی رہی ہے۔ وہ حکومت کی کارکردگی جس وقت ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، جب پاکستان کے عوام ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں اس خدمت کے عوض، اس جو ہم نے خدمت کی ہے۔ آج ابھی عمران خان صاحب کھڑے ہو کر پریس ٹاک کر رہے ہیں کہ بجٹ نہیں پیش کرنے دیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب تو چاہتے تھے کہ پہلا جو بجٹ ہم نے پیش کیا وہ بھی ہم پیش نہ کرتے جب دھرنا 1 آیا تھا۔ جس امپائر کی انگلی کے اشارے کا وہ انتظار کر رہے تھے، جس امپائر کی انگلی کو دیکھ رہے تھے، جو نامعلوم افراد کی ڈائریکشنز وہ لیتے ہیں، اور وہی نامعلوم افراد جو کہ جے آئی ٹی کے اندر منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور آج وہ کہہ رہے ہیں میں پیش نہیں کرنے دوں گا بجٹ۔ آپ نہ پیش کریں، خیبر پختونخوا میں ویسے ہی آپ نے 4 ساڑھے 4 سال کوئی کام نہیں کیا۔ جو بجٹ آپ پیش کرتے ہیں وہ آپ سے استعمال نہیں ہوتا، وہ اس لیپس ہو کے واپس آپ وفاقی حکومت کو دے دیتے ہیں، اور پھر شور کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو بجٹ ہی نہیں ہمیں ملتا۔ یہ پاکستان کی عوام، خاص طور پہ خیبر پختون کی عوام، یہ جان چکی ہے کہ نہ آپ سے کوئی کام ہوا، نہ آپ سے کوئی کام ہونا تھا، اور اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 29 اپریل کو ریلی نکال رہا ہوں، میں 29 اپریل کو پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کو لے آؤں گا، خود وہ بنی گالا میں سارے لوگ بیٹھ جائیں گے، ورزشیں کریں گے، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ لے۔ لوگ کیوں سڑکوں پہ نکلیں؟ وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔